وقت اور موقع ہے کہ ہم کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں۔ قرآن عہد نامہ مثال کی کتاب 21واں باب آیت نمبر 30 اور 38 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ یہ جو کتاب ہے، یہ جو خداوند کے کلام کا حصہ ہے، یہ سلیمان کی معرفت ہمارے پاس ہے۔ اور سلیمان کا کہنا کیا ہے؟ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو خداوند کی حکمت، فہم اور مشورت کے مقابل ٹھہر سکے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو خدا سے حکمت اور فہم اور دانائی ملی ہے، اور سب لوگوں کے لیے اس کی اناؤنسمنٹ یہ ہے، سب لوگوں کے لیے تعلیم اور مشورہ یہ ہے اس کے منہ کے اندر۔ خدا نے سلیمان کو کیا فرمایا جب وہ بہت ساری قربانیاں لے کر خداوند کی حضوری کے اندر آیا؟ تو خداوند نے اس سے خود کہا کہ ماں میں تجھے کیا دوں؟ دشمنوں کی موت نہیں مانگی۔ خدا کو یہ بات پسند آئی کہ اس نے اپنے دشمنوں کی موت نہیں مانگی۔ ہمارے پاس کئی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، کئی گولز ہو سکتی ہے، ہماری کئی نیڈز اور درخواستیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی طرح اور میری طرح سلیمان کی بڑی ڈیزائرز ہوں گی، بڑی نیڈز ہوں گی، بڑے گولز، بڑی ٹارگٹس ہوں گے، لیکن وہ خداوند سے حکمت کو، دانائی کو اور فہم کو مانگتا ہے۔ خدایا کیا یہ کم ہے کہ تو نے میرے باپ داؤد کے تخت پر مجھے بٹھایا؟ کیا یہ چھوٹی برکت ہے؟ اور اتنی بڑی سلطنت مجھے دی ہے، کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اب خداوند اس کے لیے مجھے فہم، حکمت، دانائی دے تاکہ میں اس سیٹ اپ کو، اس سلطنت کو رن کر سکوں، فیصلے کر سکوں اور حکمت کے ساتھ چل سکوں۔ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی۔ کوئی ہمیں کتنا اچھا ہی مشورہ کیوں نہ دے، اور بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں کوئی مشورہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کا رزلٹ اس وقت یا بعد میں کیا نکلتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم کنونس ہوتے ہیں، ہم قائل اور مائل ہوتے ہیں کہ فلاں بات آپ کی بہن جی، بھائی جی مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی اچھا مشورہ کیوں نہ ہو، وہ خداوند کی مشورت، خدا کی حکمت، خدا کے فہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ تو سلیمان کو جو فہم اور اسے جو حکمت، یہ جو وزڈم پاور اس کو ملی ہے، حکمت جو وزڈم ملی ہے، فہم جو انڈرسٹینڈنگ ملی ہے، اور جو مشورت کاؤنسلنگ ملی ہے، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ اور کاؤنسلنگ جو اسے خدا سے ملی ہے، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کی حکمت، خدا کا فہم، خدا کی مشورت سلیمان کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب کسی شخص کے پاس خدا کی حکمت ہوتی ہے، ڈیوائن وزڈم ہوتی ہے، ڈیوائن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ڈیوائن کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی کا ذکر بھی کیا ہے سلیمان نے، جو آخری آیت ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 38، جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لوگ، جرنیل، حکومتیں، وزراء، مشیر، یہ سب لوگ مشورے تو کر سکتے ہیں، یہ حکمت عملی تو بنا سکتے ہیں، یہ پلاننگ تو کر سکتے ہیں، یہ گھوڑے، رتھ، ہاتھی اور رتھ تو تیار کر سکتے ہیں، یہ جرنیل اور فوجیں تو تیار کر سکتے ہیں، اور وہ گھوڑے تو تیار کر سکتے ہیں، لیکن جس کو وزڈم آسمان سے ملتی ہے، جس کو انڈرسٹینڈنگ آسمان سے ملتی ہے، جس کی کاؤنسلنگ آپ کا اور میرا خدا کرتا ہے، صرف فتح اسی کو ملتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ باقی لوگ دنیا کے اپنے عقل سے گھوڑے تیار کر سکتے ہیں،
رب تیار کر سکتے ہیں، جرنیل تیار کر سکتے ہیں، فوجی دستے اور مشقیں کر سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، اور وہ تیار کر کے راتھ اور گھوڑے جنگ میں اتر سکتے ہیں، لیکن وہ فتح نہیں پا سکتے۔ آج جس شخص کے پاس خدا کی حکمت ہے، خدا کا فہم ہے، خدا کی کاؤنسلنگ ہے، پاور آف گاڈ اس کے ساتھ ہے، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ آپ اور میرا خدا صاحب جنگ ہے۔ ہاللیلویہ! وہ جنگ میں زورآور ہے، اور اس کی قوت اور طاقت اور حکمت اور فہم اور کاؤنسلنگ اور پاور سے اس کی شامل ہونے کی جو قوت اور قدرت ہے، ہمارے ساتھ ہونے کا جو مکاشفہ ہے، جب وہ کسی شخص کے ساتھ ٹھہرتا ہے تو صرف وہی فتح پاتا ہے۔ مشورے ہمیں بہت مل سکتے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے، ہم مشورہ کس سے لیتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہمیں مشورہ کون دیتا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہمیں مشورہ کیا ملتا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ کئی مشوروں میں ہم ڈیسیجن کیا لیتے ہیں، ہمارا ڈیفائننگ مومنٹ کیا ہوتا ہے، ہمارا فل اینڈ فائنل ڈیسیجن کیا ہوتا ہے، کون سی مشورت پر ہم کام لگاتے ہیں، کیونکہ خدا کی مشورت کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہاللیلویہ! پریز گاڈ، ہاللیلویہ! خدا کی مشورت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کے مقابل تو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ سلیمان کا کہنا ہے، سلیمان کو یہ وزڈم خدا سے ملی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کی پاور خدا سے ملی ہے۔ جب بھی آپ بائبل پڑھیں، کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں میں بائبل اور بائبل کو لکھنے والا خدا، اس سے بہتر کوئی تشریح آپ کو بتا نہیں سکتا، نہیں تو سب تشریحیں غلط ہو جائیں گی اگر اپنی حکمت اور فہم سے کوئی اس کی تشریح کرے گا۔ جب آپ کی بائبل عام کتابوں کی طرح اسے نہ پڑھیں، کیونکہ عام کتابوں کی طرح نہیں اس کو پڑھا چلو سونے گیا، تھوڑی جی بائبل نہ پڑھ لی، نیند نہیں آ رہی ہے، سون دی دوائی ہے، نیند نہیں آ رہی چلو بائبل پڑھنے، وہ بائبل پڑھی بس ابھی نیند آ، یہ سونے کی دوائی ہے؟ یہ کیا صرف جاگنے سے یا نیند نہ آنے سے وہی مفید ہے؟ عام کتابوں کی طرح اسے نہ پڑھے، اسے جب بھی پڑھے وقت نکال کر پڑھے، اور خدا کی حکمت، اس کا فہم، اس کی وزڈم، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور اس کی کاؤنسلنگ کو مانگے۔ خدا میری کاؤنسلنگ کر، مجھے مشورہ دے، میرا مشیر بن، میری کان شان کر، اور مجھے انڈرسٹینڈنگ کی پاور دے تاکہ میں لکھنے والے کے مطابق اس کی تشریح کو سمجھ سکوں۔ ہاللیلویہ! تو جب اس طرح اس کے اندر جائیں گے، اس طرح اس کو پڑھیں گے، تو پھر سمجھ بالکل فرق ہوگی۔ ہاللیلویہ! نہیں تو پڑھنا بس چیپٹر روز ہم اتنے پڑھتے ہیں، بس وہ اس سے آگے کوئی بات نہیں بننے والی۔ سو ہمارا ایڈوائزر کون ہے، ہم کس سے مشورہ لیتے ہیں، ہمیں کیا مشورہ ملتا ہے، یا بہت سارے مشوروں کے اندر ہمارا ڈیسیجن کیا ہوتا ہے۔ مشورت آج ہمارا مضمون ہے، اور سلیمان کا کہنا یہ ہے کوئی حکمت، کوئی فہم، ساتری کوئی فہم، کوئی مشورت خدا کے مقابل نہیں ٹھہر سکتی۔ دنیا میں کوئی ایسی حکمت، کوئی ایسا فہم، کوئی ایسی مشورت نہیں جو خدا کی حکمت، فہم اور مشورت کا مقابلہ کر سکے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مشورت، یہ فہم، یہ حکمت سلیمان نے خداوند سے پائی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر کئی لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھ ہم رکھتے ہیں انہوں نے کب اور کہاں کس کی مشورت مانگی۔ چند ایک ہی ہم بات کریں گے، پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو بہت ساری مشورت ایسی ہمیں ملتی ہے، بہت سارے ایسے مشورے ہیں، ایسی حکمت، ایسی وزڈم، ایسا فہم، ایسی انڈرسٹینڈنگ زندگیوں میں آتی ہے جس سے میرج لائف ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، اور اگر ڈیمیجز بڑھ جائیں تو وہ ڈسٹرائے یعنی برباد ہو سکتی ہے۔ شادی کے اندر جو انوالومنٹ ہو جاتی ہے، جو حکمت اور فہم اور مشورت اس کے اندر آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بڑے حکیم ہو سکتا ہے وہ بڑے فہم رکھنے والے لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات پر ان کی اسٹڈی ہو، ان کی گرپ ہو، ان کی آئی ہو، ان کی نظر اس پر لگی ہو اور ان کو تجربات ہوئے ہوں، لیکن تو بھی وہ خدا کی مشورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویہ! اور کتنا بڑا مشورہ بیوی کو دے دے، اس کے شوہر کو دے دے۔ سارہ نے ابراہم کو ایک مشورہ دیا، کیا؟
کیا دیا تھا؟ اولاد نہیں ہو رہی، اور اولاد آگے بھی لگتا ہے کہ نہیں ہوگی، اور جب سالوں سے ہمارے معاملات ایسے ہیں تو سارا کا مشورہ ابراہیم کو کیا ہے؟ میری لونڈی ہاجرہ اور اس وقت کے مالکوں کو لونڈیوں لونڈوں پر، نوکروں نوکرانیوں پر پورا اختیار ہوتا تھا. وہ اولاد بھی ان کے لیے پیدا کر سکتے تھے، وہ شادیاں بھی ان کی مرضی سے کرتے تھے. اگر مالک نہ چاہے لونڈی لونڈیوں کی شادی بھی نہیں ہو سکتی. اگر ان کی مرضی سے شادی ہوگی، ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی آگے ان کے ملازم ہوں گے. اور اس طرح سے یہ پورا اختیار تھا، اور مشورہ دیا سارا نے ابراہیم کو مشورہ دیا ہے. مشورہ کیا دیا ہے؟ کیا کر لے؟ دوسری شادی کر لو. اس کے اندر سے جو اولاد ہاجرہ سے پیدا ہوگی وہ تو ہماری اولاد ہی ٹھہرے گی. اس مشورے نے کتنی گمبھیر سچویشن فیملی کے اندر کریٹ کر دی ہے، کتنی زیادہ ڈپریشن کو، ٹینشن کو، پریشانی کو پیدا کر دیا ہے. اور ایک مومنٹ پر، ایک سٹیج پر، ایک پوزیشن پر ڈیفائن کرنا، ڈیسیجن لینا ابراہیم کے لیے کتنا کٹھن ہو چکا ہے. اور اسی دوران کہ لونڈی سے بیٹا پیدا ہو ہاجرہ، اور اس کے بعد سارا سے بھی بیٹا اس کا اسحاق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر ایک پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. پرابلم کیا ہے؟ کہ سارا کہتی ہے میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل یہاں وارث نہیں ہوگا، وہ اس گھر میں نہیں رہے گا. اب ان کی چھٹی کرا دے. اور ابراہیم اس مشورت کی وجہ سے جو اس نے سارا کا مشورہ لے کر، لیکن خدا کہتا ہے یہ میری مشورت نہیں تھی. بھلے تو میرا بندہ ہے، کوئی خدا کا بندہ، خدا کی بندی ہو، کوئی خدا کے لوگ، کوئی خدا کی فیملی ہو، لیکن ہماری مشورت اگر خدا کی مشورت نہیں ہے تو ایک دن آئے گا وہ مشورت جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرے گی، مشکلات پیدا کر دے گی. تو جب اس نے سارا کا مشورہ قبول کر لیا، اس پر عمل کیا، تو ابراہیم کے لیے پرابلمز کریٹ ہو گئی. وہ اس کو نکالنا نہیں چاہتا. سارا کہتی یہ ادھر نہیں رہے گا، اس کو نکال. اور یہاں ہم دیکھتے خدا کی انوالومنٹ ہو گئی، خدا کی حکمت، خدا کا فہم، خدا کی وزڈم، خداوند کی انڈرسٹینڈنگ، خداوند کی کاؤنسلنگ. ابراہیم خدا اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. ہلیلویا. ان کی کان سان کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے. پریز ہلیلویا. مشورت، خدا کی مشورت ہمیں بچا لیتی ہے. خدا کی حکمت، بولے ہلیلویا. خدا کی حکمت ہمیں بچا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کی وزڈم کو لے، اگر کوئی اس کی کاؤنسلنگ کو لے تو، لیکن جس کا دل پھر جائے خداوند سے، اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ سمسون کے لیے مشورت ہوئی. دلیلہ جو فلسطینیوں کی بیٹی تھی، اور فلسطینیوں اور دلیلہ کے درمیان ایک پلاننگ ہوئی ہے، کاؤنسلنگ ہوئی ہے، ایک سٹنگ ہوئی ہے. اور اس مشورت کے اندر شیطان اور اس کی قوتیں آپ کر میرے خلاف، آپ کی میری برکتوں، نعمتوں، سرفرازی کے خلاف وہ کاؤنسلنگ کرتی ہے، وہ یکجا ہو جاتی ہیں وہ قوتیں. دلیلہ اور تمام فلسطینی لوگ ایک پیج پر آگے ہیں، اور ان کا مشورہ کیا ہے؟ اس کی شاہزوری کا راز پتہ لگایا جائے، اس کی قوت کہاں ہے. اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے گفٹس کے بارے بے خبر ہے. خدا کا کام، خدا کا پلان، خدا کی قدرت جو اس کی زندگی کے اندر کام کر رہی ہے، اس کے بارے وہ بے فکر ہے. ہاں اگر آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ میرے بالوں میں میری قوت ہے، میرے سر پر اس طرح پھر جائے گا تو میری قوت مجھ سے جاتی رہے گی. اور دیکھے بے حسی، گمراہی اور لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ جس نے اس کا سر مونڈنا ہے وہ اپنا سر بھی وہاں رکھتا ہے. کئی دفعہ ایماندار لوگ اس قدر گمراہ ہو جاتے ہیں، اس قدر سست اور لاپرواہ ہو جاتے اور بے خبر ہو جاتے ہیں، جنہوں نے ان کا سر مونڈنا ہے وہ اپنا سر اس کی جھولی میں رکھتے ہیں. وہ وہاں سر رکھ کے سوتا ہے، وہ دلیلہ کی جھولی میں سر رکھتا ہے، اور اس کے خلاف شیطان کی پلاننگ ہے، اور اس کی پلاننگ، دلیلہ اس کی پلاننگ کا حصہ ہے، اس کی پلاننگ کا حصہ ہے. اور
اس طرح شیطان اور اس کی قوتیں آپ کے اور میرے خلاف پلاننگ کرتی ہیں. کیا کرتی ہے؟ مشورت اس کی چلتی رہتی ہے. وہ ہمیں ناکام کرنا چاہتا ہے. غلط مشورت، رانگ چوائسز، رانگ ڈیسیجن، بیڈ ڈیسیجنز، خدا کی مشورت، اس کے کلام اور حکمت اور فہم سے دور رہ کر فیصلے کرنا اور زندگی گزارنا، یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور سمسون 1 ٹائم سروائیو کر جائے گا، 2 ٹائم سروائیو کر جائے گا، 3rd ٹائم سروائیو کر جائے گا. کتنی بار سروائیو کرے گا؟ ہر دفعہ بچ جاتا ہے، مجھے یہاں باندھ دو، ادھر باندھ دو، یہ باندھ دو، ایسے کر دو. لیکن but at the end he was destroyed. شیطان اس کو ناکام کرنا چاہتا ہے. اگر آپ نے بتا دیا ہے کہ میرے بالوں میں میری قوت ہے، اگر میرا سر مونڈ دیا جائے تو قوت جاتی رہے گی، تو سر کو بچا لو. انہوں نے تیرا سر مونڈنا ہے تو اپنا سر بچا. کہ میں نے نہیں منڈوانا، میں نہیں منڈواؤں گا اپنا سر، میں اس کی حفاظت کروں گا. لیکن اس کو کوئی خبر نہیں ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بالکل سست، لاپرواہ، گمراہ ہو چکا ہے. خداوند کی حکمت کہاں ہے؟ اور شمشون خدا کے نظیر تو کیا کر رہا ہے؟ خدا کا فہم تجھے کیا حاصل ہے؟ لیکن تجھ سے سیر نہیں ہو رہا اور سودا نہیں ہو رہا. سست اور لاپرواہ گمراہ ہو چکا ہے. تو اپنا سر کہاں پر رکھتا ہے؟ تو اپنا سر کہاں پر رکھتا ہے؟ تیری حالت کیا ہے؟ تو کس طرح کی مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہے؟ اور سمسون کے لیے یہی پرابلمز ہوئی کہ اس کا سر مونڈ دیا گیا. اگر پتہ چل گیا اپنے سر کو بچانا تھا، خداوند کی حکمت کو استعمال کرنا تھا. اس لیے شیطان کی قوتیں ہمارے خلاف وہ مصروف عمل ہے، وہ مشورہ کر رہی ہے، وہ آپ کو میرے خلاف پلاننگ کر رہی ہے. یہ دیکھیں ایک فیصلے اور ایک مشورے سے کس قدر حالات بدل سکتے ہیں. جو شخص خدا کی حکمت، خدا کے فہم اور اس کی مشورت سے دور زندگی گزار رہا ہے، وہ سمسون کی طرح فیل ہو سکتا ہے. اس کی پوزیشن بدل سکتی ہے، وہ پست ہو سکتا ہے، وہ ہار سکتا ہے، وہ مار کھا سکتا ہے، وہ خدا کے منصوبوں سے آؤٹ ہو سکتا ہے. خدا کے پلان اس کی زندگی میں آگے. سو بہت ساری ایسی مشورت ہے جو ہماری فیملی لائف کو ڈیمیج کرتی ہے. بہت ساری ایسی حکمت اور فہم اور دنیا کی مشورت ہے جس سے میرج لائف ڈسٹرائے ہو سکتی ہے، بزنس لائف ڈسٹرائے ہو سکتی ہے. شیطان کبھی نہیں کہہ سکتا اسپرچل لائف وہ ڈسٹرائے ہو سکتی ہے. شیطان کبھی نہیں کہے گا میں آپ کے لیے موت لے کر آیا ہوں، موت کھا لے، میں موت لے کر آیا ہوں. وہ تو یہ کبھی نہیں کہے گا. لیکن چڑی مار جو ہے جب چڑیوں پر جال پھینکتے ہیں، ان کی پسندیدہ ٹائم کو دیکھتے ہیں، ان کی گیدرنگ کو دیکھتے ہیں اور ان کا پسندیدہ دانہ ڈال کر ان کو جال میں پھنساتے ہیں. مچھلی پکڑنے والے وہ کہتے ہیں کنڈی کو یہ چیز لگائیں، یہ فش بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور فش فوراً آ جائے گی دیکھنا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. شیطان نے کہاں پر جال بچھایا سمسون کے لیے؟ ابراہم کے لیے کتنی بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی صرف ایک مشورے سے.